نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، عنقریب حج کا موقع آ رہا ہے، جبکہ پوری دنیا سے لوگ حج و زیارت کے لیے حرمین طیبین حاضر ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج اور آئندہ جمعوں میں اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ بیت اللہ شریف اس کو سب سے پہلے تعمیر رب ذوالجلال کے حکم سے فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام
پھر آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، اس طرح مختلف ادوار میں اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، طوفان نوح، جس نے پوری روئے زمین کو ڈھانپ لیا اور ہر جگہ پانی کا طوفان تھا، تو اس میں بیت اللہ شریف کی عمارت جو ہے وہ اٹھا لی گئی اور اس کی جگہ ایک ٹیلے کی شکل تھی، یعنی بنیادیں موجود تھیں لیکن عمارت نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا، حضرت ابراہیم باپ ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، دونوں نے اس کو تعمیر کیا رب ذوالجلال کے حکم سے۔ اور یہ جو تعمیر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بڑی شان سے اس کا تذکرہ فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑی تفصیل سے اس کا بیان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر اس کی جو تفصیل ہے کہ اس کو یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں اپنی اولاد کو بسانا، پھر اس کے بعد وہاں آبادی کا ہونا، زمزم کا جاری ہونا، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حج کا اعلان کرنا۔ تو بڑی ایک تفصیلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا مسکن ملک شام تھا، ملک شام میں رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، یعنی ان کی عمر ابھی کچھ مہینے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں جا کے آباد کریں جہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونی ہے، اس جگہ پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلتے ہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو لے کر۔ سفر کرتے کرتے آپ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، مکہ شریف شہر ہے، اس جگہ یہاں پہ آ کے ان کو وہ بٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ثم جاء بها ابراہیم بابنها واسماعیل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کے آئے اور ان کو وہاں بٹھا دیا جہاں اب بیت اللہ شریف ہے، اس کے قریب۔ عند دوحۃ، دوحۃ کا معنی ہوتا ہے سایہ دار درخت۔ ممکن ہے اس وقت جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اس وقت وہاں کوئی ایسا درخت ہو کہ جس کے ساتھ پہچانا جائے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ فوق زمزم، زمزم سے بالائی جانب، فی اعلی المسجد، مسجد کے اوپر کے حصے میں، یعنی اب یہ اس کی جو مغربی جانب ہے وہ بالائی جانب ہے اور مشرقی جانب وہ یعنی اترائی کی جانب تھی، تو وہاں پہ ان کو بٹھا دیا اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی،
کوئی بندہ بشر وہاں نہیں رہتا تھا، پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے درمیان وادیاں تھیں، کوئی آبادی کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا۔ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، اور وہاں پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو، دونوں بیوی کو اور بیٹے کو وہاں بٹھا دیا، اور وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جَرَابًا فِيهِ تَمَرٌ، ایک تھیلا ان کے پاس رکھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں، وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ایک مشکیزہ رکھ دیا جس میں پانی تھا۔ دو چیزیں، دونوں کو بٹھا دیا، دودھ پیتا بچہ ہے اور حضرت ہاجرہ ہیں، اور ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ جس میں کچھ پانی تھا تھوڑا سا، بس یہ دو چیزیں رکھیں۔ ثم قفى ابراہیم منطلقا، ان کو وہاں بٹھا کے کھجوروں کا تھیلا رکھ کے پانی کا مشکیزہ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، آپ جا رہے ہیں۔ فتبعته ام اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے گئیں۔ فقالت یا ابراہیم این تذهب، اور پیچھے سے پکار کے کہتی ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، یہاں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ کوئی یہاں انسان ہے نہ کچھ اور چیز ہے، تو یہاں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فقالت له ذلك مرارا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار انہوں نے پیچھے سے پکار کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہے اور چلے جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کئی بار یہ بات کہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، فقالت له اللہ الذی امرک بہذا، پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جب یہ انہوں نے کہا قال نعم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور رب ذوالجلال کے حکم سے میں نے یہ کچھ کیا ہے۔ قالت اذا لا یضیعنا، حضرت ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب اس کے حکم سے آپ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حفیظ جلندری نے اس سارے کی یوں منظر کشی کی ہے شاہ نامہ اسلام کے اندر، فرماتے ہیں خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، یہ ایک قافلہ تھا جس میں صرف 3 انسان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ انسان تھے جن کو آگے چل کے زمینوں اور آسمانوں پر معزز اور محترم ہونا تھا۔ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ جو تھی جہاں سورج
آگ برساتا ہے۔ یہ جو موسم ہوتا ہے نا گرمی کا، وہاں پہ وہ اس طرح زمین پتھر گرم ہوتے ہیں کہ پاؤں اگر اس پہ رکھا جائے نا بغیر جوتے کے تو چھالے پڑ جائیں، اتنا گرم ہوتا ہے وہ۔ تو وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی ہے، اور وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال تھی۔ اب تو الحمدللہ وہاں مکہ شریف آباد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کی برکت ہے کہ دنیا کے ہر پھل ہر موسم میں وہاں موجود ہوتا ہے۔ حالانکہ وہاں اگتا نہیں ہے، لیکن دنیا کا سب کچھ ہر وقت ہر دنیا کے پورے سال میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی یہ صورتحال بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا، جب پہلے تو نہیں، جب حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ ثم رجعت فانطلق ابراہیم، حضرت ہاجرہ تو واپس چلی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے۔ حتی اذا کان عند الثنیۃ حیث لا یرونہ، پہلے تو چلتے رہے، لیکن جب آگے گھاٹی میں پہنچے نا کہ جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اتنے دور اور نچلی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ استقبل بوجہہ البیت، اب انہوں نے پیچھے مڑ کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا۔ ثم دعا بہؤلاء الکلمات، پھر ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی۔ ورفع یدیہ، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ اب دیکھیے، اب کسی انسان کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے کو وہاں ایک بیابان میں، پہاڑوں میں، جو کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ نبی تھے اور اللہ کا حکم تھا، اور یقینی بات تھی، کنفرم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اگر کسی کو کوئی خواب کوئی ایسی آتی بھی ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ شریعت پہ اس کو پیش کرے گا کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی کا منصب تھا کہ ان کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھا، جو یقینی اور کنفرم تھا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے سینے میں دل تو رکھتے تھے نا۔ ایک ہے رب العالمین کا حکم، اس پہ کامل یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے۔ کوئی آگے سے چوں چرانی کہ وہاں کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کوئی مکان نہیں ہے، دن کو دھوپ پڑتی ہے، سردی کا موسم آئے گا، بارش آتی ہے، وہاں کوئی درندہ آ سکتا ہے، کیا کوئی چونو چرانی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور چھوڑ کے آگے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے سینے میں دل بھی رکھتے ہیں، تو جب وہاں سے اتنے دور آگے کہ وہاں وہ دیکھ نہیں سکتے، اس ثنیۃ گھاٹی میں آئے، اب پیچھے مڑے اور بیت اللہ شریف، اس وقت تو نہیں تھا لیکن جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہاں بیت اللہ بنے گا، آپ بنائیں گے، تو اس کی طرف منہ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے
ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع جہاں کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ گھر تو نہیں تھا اس وقت، بیت اللہ نہیں تھا، بیت اللہ شریف کی بنیادیں تھیں لیکن اوپر ٹیلے کی شکل میں تھی، بعد میں بننا تھا، لیکن بہرحال وہ جگہ تو حرم ہے۔ اصل میں حرم وہ اس فضا کا نام ہے، بلڈنگ نہ بھی ہو پھر بھی وہ کعبہ ہے، اس جگہ اور اس فضا کا نام ہے۔ اگر بلڈنگ آج ایسی نہیں کل کسی اور طرح کی بنا دی جائے، اس کو چینج کر دیا جائے یا نہ بھی ہو بلڈنگ، پھر بھی وہ کعبہ ہی ہے، وہ بیت اللہ ہے کہ وہ جگہ، وہ فضا، وہ یعنی حرم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بسا دیا ہے۔ اب بظاہر نہ کوئی وہاں کمرہ تعمیر کیا تھا، نہ کوئی رہنے کا اور کوئی سامان تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہا جی یا رب ذوالجلال تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے مطابق میں نے ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے۔ اور من ذریتی، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت ایک ہی یہ بیٹے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بھی علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے آپ کو اور بھی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں آپ کی اور بھی اولاد ہوگی۔ اس وقت صرف حضرت اسماعیل تھے، تو ان کو وہاں لا کے بٹھا دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب، یا رب ذوالجلال، اس لیے کہ تیرے گھر کے قریب اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز پڑھیں، نماز قائم رکھیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، مائل کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اپنے کچھ بندوں کے دل میں محبت ڈال دی کہ جن کا دل تڑپتا ہے، کہیں بھی ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں حاضر ہوں، حج کریں، عمرہ کریں، پھر جائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت مانگی تھی۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، أَفْئِدَةَ النَّاسِ نہیں، سارے لوگوں کے دل نہیں، یہ چیز حکمت خداوندی کے خلاف تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے دل کہا۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف جھکیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو ان کو پھلوں سے رزق دے۔ وہاں تو کوئی پیدا نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج ہر قسم کے پھل ہر موسم میں وہاں ملتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے رب ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے واپس ملک شام چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں ہیں، تو حضرت ہاجرہ وہاں تشریف فرما، وجعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل، وہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں، وتشرب من ذلک الماء، وہ جو پانی کا مشکیزہ وہاں رکھا تو اسے پانی پیتے ہیں، اور کھجوریں جو چھوڑ کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا نَفِذَ مَا فِي السِّقَاءِ، وہ پانی کتنی دیر چلتا ہے، ایک مشکیزہ تھا اس میں کچھ پانی تھا، پانی ختم ہو گیا۔ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ وہ بھی پیاس محسوس کرتی ہیں، ان کو بھی پیاس لگی ہے، اور جب کھانا پینا نہیں ہے تو دودھ بھی نہیں ہے، اب بچہ بھی وہ بھی بھوکا پیاسا ہے۔ وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ يَتَلَبَّتُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ
بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں پیاس سے، اور حضرت ہاجرہ سے ان کی بے تابی، بے چینی اور یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ ماں ہے، کیا کریں، ان کے بچے کا تڑپنا دیکھ نہیں سکتی، تو ادھر ادھر کوشش کی بھئی کہیں کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی مل جائے۔ فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیہا، اب وہاں سب سے قریب اگر کوئی پہاڑ تھا تو وہ صفا، یہ صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، صفا قریب تھی، مروہ تھوڑا سا دور ہے، تو وہ وہاں گئیں اور اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی انسان کوئی نظر آئے، کوئی آتا جاتا کوئی، لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں سے چلیں دوسری پہاڑی جو قریب تھی اس سے، یعنی مروہ، اس طرف چلیں، درمیان میں کچھ جگہ تھی وہ پانی بہنے کی جگہ سی نیچی تھی، اور وہاں جب پہنچی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں سے وہ دوڑی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتی جاوزت الوادی ثم اتت المروہ ثم سعت الانسان المجہود، جس طرح کوئی بے بس انسان تیزی سے دوڑتا ہے نا، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہ تیزی سے دوڑ کر انہوں نے اس نالے کو پال کیا۔ تو مروہ پہ پہنچی، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا حل ترى احدا فلم ترى احدا، وہاں پہنچ کر بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ ففعلت ذلك 7 مرات، پھر واپس چلتے چلتے صفا پہاڑی پہ پہنچ گئی، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر واپس مروہ کی جانب۔ تو اس طرح یعنی 4 دفعہ ادھر آئیں اور 3 دفعہ واپس گئیں، تو یہ کل 7 ہو گئے۔ تو یہ 7 چکر انہوں نے لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زیارت کے لیے آنے والوں پر لازم کر دیا، جو بھی حج و عمرہ کے لیے آئے وہ اس سنت پہ یہاں پہ عمل کرے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب یہاں چکر لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں صفا و مروہ پہ ہر سو تلاش آب میں دوڑی، تلاش آب، پانی کی تلاش میں وہ دوڑ رہی ہیں۔ بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، ایسی شے جو نایاب تھی، جو مل نہیں رہی تھی ان کو، اس کی فکر میں وہ وہاں دوڑی۔ تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بے تابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاس سے پانی کی نایابی، بچے کا تڑپنا ان سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور ان کے پاس کوئی اور حل بھی اس کا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے بھئی کوشش کریں، تلاش کریں، کوئی نہ کوئی مل جائے۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک سعی الناس بینہما، حضور نے فرمایا یہی صحیح ہے، یہ جو صفا مروہ کے درمیان آپ صحیح کرتے ہیں نا، اور قیامت تک یہ لوگ کرتے رہیں گے، یہ وہی حضرت ہاجرہ کی اس سنت ہے، وہ سنت ہے جو انہوں نے وہاں پہ پانی کی تلاش میں، ان کو تو پانی کی تلاش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت قیامت تک کے لیے لازم کر دی کہ جو بھی حج و عمرہ کے لیے آئے اس کا حج و عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک اس سنت پہ عمل نہیں کریں گے۔ فلما اشرفت علی المروہ، پھر جب وہ ایک دفعہ آئیں واپس گئیں، دوسری دفعہ آئیں پھر واپس گئیں، تیسری دفعہ آئیں پھر جب چوتھی دفعہ مروہ پہ پہنچیں، یعنی جس کو اب 7 چکر کہا جاتا ہے، جاتے ہوئے ایک شمار کیا جاتا ہے اور واپسی کا جو ہے وہ دوسرا شمار کیا جاتا ہے، اس طرح 7 ہوتے ہیں ویسے، یعنی 3 دفعہ گئیں، 3 دفعہ واپس آئیں، یہ 6 ہو گئے۔ پھر جب وہ چوتھی دفعہ گئیں اس کو 7واں اس لیے شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں مروہ پہ پہنچی، سمعت صوتن، کوئی آواز انہوں نے سنی، ترید، یعنی فقالت صح ترید نفسہا، جب کوئی آواز کان میں آئی تو متوجہ ہو گئیں، اپنے آپ سے کہتی ہیں بھئی کوئی آواز تو آئی ہے،
ثم تسمعت فسمعت ایضا، پھر جب انہوں نے غور سے سنا تو پھر کوئی آواز ان کی کان میں آئی، فقالت قد اسمعت ان کان عندک غواص، تو انہوں نے کہا جب آواز سنائی ہے تو اگر کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، اب موقع ہے مدد کرنے کا، تو کوئی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، آواز سنائی ہے۔ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ، کیا دیکھا کہ اچانک وہاں پہ ایک فرشتہ ہے، عند موضع زمزم، اس جگہ پہ جہاں زمزم کا کنواں ہے، اب جہاں پہ یہ زمزم شریف جہاں سے نکلتا ہے نا وہ جگہ ہے۔ اب تو چونکہ حرم شریف کا اوپر سین جو ہے انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے، نیچے اس کے ہے کسی اور طرف سے رستہ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک وہاں پہ وہ سیڑھیاں سے نیچے اتر کے جاتے تھے اور وہ پانی وہاں سے نکل رہا تھا، اور وہ مشینیں وغیرہ جو پانی کھینچ رہی تھیں وہ سب نظر آتی تھیں۔ تو اب وہاں وہ سین اوپر سے انہوں نے بند کر دیا، لیکن وہاں اوپر ایک چھوٹے سے پتھر پہ لکھا ہوا ہے بیر زمزم، یہ چھوٹا سا گول پتھر وہاں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ابھی بھی۔ تو وہاں پہ دیکھا ایک فرشتہ ہے، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ، اس فرشتے نے وہاں پہ اپنی ایڑی ماری، یا دوسری روایت میں ہے کہ اپنا پر وہاں پہ مارا، ایڑی یا پر مار، حَتَّى ظَهَرَ الْمَاء، یہاں تک کہ پانی وہاں سے ظاہر ہوا۔ اب بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہاں پہ تڑپ رہے تھے پیاس سے، جہاں انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں ان کے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا، لیکن وہ روایات بہرحال اس بخاری شریف کی روایت کے مقابلے میں وہ یعنی ضعیف اور کمزور ہیں۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل جو تھے انہوں نے اپنی ایڑی ماری یا اپنا پر مارا تو وہاں سے یہ زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا۔ تو حفیظ نے کہا جہاں پہ ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بے ناچاری، ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بعض یعنی ضعیف روایات کے مطابق ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا، لیکن جو بخاری شریف اور معتبر احادیث کی روایتیں ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے وہاں میں وہ مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ فَجَعَلَتْ تُحَوِّدُهُ، حضرت حاجرہ اس وقت حوض بنانے لگیں، یعنی چھوٹی سی یعنی ایک آڑ سی بنا کے تاکہ پانی جم جو ہے۔ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، اپنے ہاتھ سے انہوں نے یوں بنایا۔ وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ، اب پانی کو ہاتھ سے یوں لپ بھر بھر کے وہ مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت اسماعیل کی والدہ اس کو چھوڑ دیتی زمزم کو، یا یہ فرمایا کہ اگر وہ لپ بھر کے اس کو مشکیزے میں نہ ڈالتی لکانت زمزم عینا معینا، تو وہ زمزم جو تھا نا خود ہی ایک چشمہ ہوتا، خود ہی اسے پانی ابلتا رہتا۔ بہرحال حکمت خداوندی تھی، تقدیر خداوندی یہی تھی کہ انہوں نے اس پانی کا حوض بنایا، اس کو یعنی وہ لپ بھر کے مشکیزے میں ڈالا تو وہ ایک یعنی اس طرح نہیں تھا، ایک وہاں پہ پانی اتنا ہو گیا جتنا ان کے استعمال کے لیے ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں آپ نے ایڑیاں رگڑی تھیں فرشتے کی ٹھوکر سے
قدم کے ٹھوکر سے یا اس کے پر مارنے سے وہاں سے یہ چشمہ زمزم جاری ہوا۔ اب یہ سب سے پہلے انسان تھے جو وہاں پہ آباد ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر اور لوگ بھی آئے، یہ حدیث پاک میں آ گئے، اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ سب سے پہلے باشندے تھے جو وہاں پہ مکہ شریف میں آباد ہوئے، جبکہ وہاں پہ اس وقت بیت اللہ شریف کی عمارت بھی نہیں تھی، کیونکہ طوفان نوح میں عمارت جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا تھا، تو بنیادیں تھیں اور اس کے اوپر ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ تو وہاں پہ اللہ کے حکم سے یہ دو انسان بسے، پھر اور انسان آئے، پھر وہاں آبادی ہوئی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے مل کر اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس کا حج آج پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں یعنی زیارت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور سارے لوگوں کے دل، یعنی سارے لوگوں سے مراد مسلمان محبت والے، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت ڈال دی ہے، ان کے دلوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ وہاں جائیں، زیارت کریں، طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو انہوں نے دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کہیں پہ رہتے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہوں، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف حاضر ہوں، وہاں جا کے طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔